فلک مشتری، یہ 37ویں نظم ہے جاوید نامے کی۔ اس سیارے میں علامہ اقبال مولانا روم کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی ملاقات اللاج، غالب اور قرۃ العین طاہرہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللاج، یہ حسین بن منصور اللاج ان کا نام تھا۔ ان کی ولادت ایران کے قبضے میں ہوئی تھی اور ان کی ولادت 868 کے قریب ہوئی تھی اور 910 میں انہوں نے حج کیا تھا۔ بغداد میں وحدت الوجود کی تعلیم حاصل کی تھی۔ صوفیہ کے مطابق وحدت الوجود کے قائل تھے، وہ انا الحق کہتے تھے اور یہی نعرہ بھی لگاتے تھے، اور ان کے اس قول اور ان کی بعض تصانیف پر علماء وقت نے سزائے موت کا فتویٰ دیا۔ چنانچہ خلیفہ بغداد کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے 6-7 ماہ مقدمہ چلایا گیا اور آخر میں عدالت نے موت کی سزا سنا دی۔ 922 میں پہلے ان کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، پھر سولی پہ چڑھا دیا گیا اور لاش کو جلا دیا گیا۔ غالب یہ مشہور فارسی اور اردو شاعر تھے۔ ان کا نام تھا اسد اللہ خان غالب۔ ولادت 1797 میں ہوئی تھی اور غالب کے علاوہ اسد بھی تخلص تھا۔ 13 برس کی عمر میں دہلی آئے جہاں آخری دم تک رہے۔ قبر حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے احاطے میں ہے۔ قرۃ العین طاہرہ پیدائشی نام زنی تاج تھا اور یہ ایران میں پیدا ہوئی تھیں 19ویں صدی ہجری میں۔ شاعرہ کے علاوہ خطبات میں بھی ماہر تھیں۔ علامہ اقبال مختلف سیاروں پہ گئے تھے، اب وہ مشتری پہ پہنچتے ہیں۔ یہ مشتری کا کرہ جو ہے یہ مسلم دنیا سے ہے، مسلسل جد و جہد کا کرہ ہے یہ۔ اقبال اسے سفر کا دائرہ کہتے ہیں، تجربات کی ایک وسیع الاقسام اور مسلسل محنت والی جگہ ہے یہ دیکھ کر کہ خدا کی نشانیاں لامحدود ہیں۔ میسج یہ ہے کہ مسلسل کوشش کرتی رہنا چاہیے۔ یہاں علامہ اقبال کی ملاقات منصور الحاج، مرزا غالب اور طاہرہ جیسی شخصیات سے ہوئی تھی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے منزل قبول نہیں کرنی چاہیے اور آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر علامہ اقبال نے اس نظم میں عقل اور دل کا کمپیریزن کیا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ علم یا عقل یہ آب و خاک کو اپنی گرفت میں لاتا ہے، جبکہ معرفت جو ہے وہ جان پاک کو گرفت میں لاتی ہے۔ یعنی فلسفہ مادیت میں الجھا رہتا ہے، جبکہ معرفت اس سے آپ روحانیت پاتے ہیں۔ نظم میں انہوں نے مشتری کے متعلق بتایا ہے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے اور رومی کی روح ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو رومی کی روح کہتی ہے کہ اب تو عاشق لوگ دیکھو گے، وہ تو پھر ملاقات غالب، اللاج اور ایرانی خاتون سے ہوتی ہے۔ پھر اللاج انہیں کافر کہتے ہیں جو خدا کے سوا کوئی اور معبود پکارتے ہیں اور جو لوگ خود ہی کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پوری دنیا کی بنیاد خود ہی پر رکھی گئی ہے۔ وہ اقبال کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہستی کے سمندر میں ڈوب جاؤ۔ اس سکون نہ آشنا دیوانے دل پر میں فدا، ہر زماں مجھ کو عطا کرتا ہے ویرانہ نیا، جب ذرا ٹھہروں تو کہتا ہے کہ اٹھ چل تیز تیز، مرد خود رس جانتا ہے بحر کو مثل قفیر، ہیں خدا کی آیتیں لا انتہا ہو بے کراں، اے مسافر پھر ہے تیری راہ کا پیاں کہاں، کار حکمت آگہی فرسودہ ہونے کا ہے نام، کار عرفاں آگہی افزودہ ہونے کا ہے نام، اس کے رتبے کا تعین کا ہے پیمانہ ہنر، اس کے رتبے کا تعین کا ہے پیمانہ نظر، کام رکھتی ہے وہ آب خاک کی تقصیر سے، کام رکھتا ہے یہ جان پاک کی تسخیر سے۔ اس نظم میں علامہ اقبال اللاج اور غالب اور قرۃ العین
طاہرہ کی عظیم روحیں جو بہشتی نشیمن یا گھر کی طرف مائل نہ ہوئیں اور مسلسل وہ جاویداں گردش کی طرف راغب رہیں، میں اپنے اس دیوانے دل کے صدقے جاؤں جو ہر لمحے مجھے ایک نیا ویرانہ عطا کرتا ہے، یعنی مجھے نئی نئی منزل کی تلاش پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ جب میں ایک منزل پر ٹھہرتا ہوں تو وہ دل مجھے کہتا ہے اٹھ جا، اس لیے کہ ایک خود رس آدمی تو سمندر کو پیالہ سمجھتا ہے، یعنی بڑی سے بڑی منزلوں پر رکنا یا ٹھہرنا پسند نہیں کرتا، یعنی انسان کو بس آگے جو ہے وہ بڑھتے رہنا چاہیے، گولز حاصل کرتے رہنے چاہیے۔ چونکہ خدا کی نشانیوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے اے مسافر، بھلا راستوں کی انتہا کہاں ہے؟ گویا مرد جو ہے وہ ہر منزل ایک نئی منزل کی طرف گامزن ہونے کا باعث بنتی ہے اور مسلسل چلتا رہتا ہے۔ حکمت و فلسفے کا کام دیکھنا اور پیچھے ہٹنا ہے، جبکہ عرفت و معرفت کا کام دیکھنا اور بڑھنا یعنی آگے بڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ عقل اور دل کا کمپیریزن کیا ہے، مطلب یہ کہ عقل پہلے کوئی نظریہ قائم کرتی ہے، پھر خود ہی اسے غلط قرار دیتی ہے، جبکہ معرفت و عرفاں کے مقرر کردہ نظریات یقینی ہوتے ہیں، جن کی بنا پر ایک عارف رواں دواں رہتا ہے۔ وہ یعنی حکمت یا عقل ہر شے کو ہنر کے ترازو میں تولتی ہے، جبکہ یہ یعنی دل یا معرفت ہر شے کو نظر کے ترازو میں تولتی ہے۔ گویا عقل دلیل سے کسی چیز کو جانچتی ہے، لیکن معرفت یعنی دل اس سے جانچتی ہے۔ وہ یعنی حکمت یعنی عقل آب و خاک کو اپنی گرفت میں لائی، جبکہ یہ یعنی معرفت یا دل جان پاک کو گرفت میں لائی۔ حکمت و فلسفہ اور سائنسی علوم مادیت ہی میں الجھتے رہتے ہیں، جبکہ معرفت روحانی تجلیوں سے فیض پاتی ہے۔ دور سے حاصل تجلی کا اسے نظارہ ہے، یہ تجلی کو مگر جذب اپنے اندر کرتا ہے۔ تھی جو مجھ کو جستجوئے جلوہ ہائے پے بپے، طے کیے افلاک کو نالے کنا مانند نے، تھا یہ سب کچھ فیض رومی مرد پاکیزہ نہاد، وہ کہ جس کی تاب و تب سے میری جاں ہے بامراد۔ اب سفر کرتے ہوئے ہم دونوں کا یہ کارواں، مشتری کا تھا کنارہ آن کر اترا جہاں، وہ جہاں کیا تھا ہنوز ایک خاکدانے ناتمام، تھے کئی چاند اس کے طائف تابناک و تیز گام، بادہ ہائے تاک سے بیگانہ تھا مینائے ہنوز، آرزو بھی خاک سے اس کی تھی نا رستہ ہنوز، نیم شب تھی تاب مایا سے مثل نیم روز، نے برودت کا اثر اس کی ہوا میں تھا ناسوز، میں نے جس وقت آسماں کی سمت کی اپنی نظر، اس کا کوکب مجھ کو دکھلائی دیا نزدیک تر۔ وہ یعنی حکمت یعنی عقل نگاہ کو گویا تجلی کو سمجھنے میں صرف کرتی ہے، جبکہ یہ یعنی معرفت یا دل تجلی کو خود میں گم کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ میں نت نئے جلوے کی تلاش میں افلاک کو طے کر رہا اور بانسری کی طرح نالہ و فریاد کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں، یعنی اقبال اپنے متعلق کہہ رہے ہیں۔ یہ سب اس پاک مرد یعنی رومی کا فیض ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا سوز عشق میری جان میں آ گیا ہے، کیونکہ مولانا رومی ان کے ساتھ تھے۔ کائنات کو دیکھنے والے ان دو مسافروں کا قافلہ اب مشتری کے کنارے پر اترا۔ وہ جہاں یعنی فلک مشتری ایک ناقص سرزمین تھی، جس کے طواف میں کئی چاند تیزی سے چکر لگا رہے تھے۔ اس کی انگور کی بیل
کا شیشہ ابھی تک خالی تھا اور آرزو ابھی تک اس کی خاک سے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ گویا اس کی زمین میں کچھ اگانے اور زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ چاندوں کی روشنی کے باعث اس کی آدھی رات دوپہر کی مانند روشن تھی۔ اس کی ہوا یا فضا میں نہ تو ٹھنڈک تھی اور نہ گرمی ہی تھی۔ جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے ایک ستارے کو اپنے بہت قریب پایا۔ ستارہ یعنی مشتری۔ ہیبت نظارہ سے میرے اڑے ہوش و شعور، ہو گئے یکسر و دگرگوں، دیر و زود و نزد و دور۔ میں نے دیکھی اپنے آگے 3 روحیں پاک باز، جن کے سینوں میں فروزاں آتش گیتی گداز۔ کر رکھا تھا سرخ پیراہن انہوں نے زیب تن، ان کے دل کا سوز چہروں پر تھا ان کے ذو فگن۔ یہ تب و تاب ان کی تھی مرہون ہنگام و لست، وہ تھے اپنے نغمہ رندانہ سے سرشار و مست۔ پیر رومی نے کہا مجھ سے کہ یوں بے خود نہ ہو، دم سے ان آتش نوایان کہن کے زندہ ہو۔ شوق بے پرواہ نہیں دیکھا ہے تو نے دیکھ لے، زور اس میں کا نہیں دیکھا ہے تو نے دیکھ لے۔ غالب و اللاج ہیں یہ اور یہ ہیں طاہرہ، شور انہوں نے ایک بپا جان حرم میں کر دیا۔ ان کے نغموں سے ہماری روح پاتی ہے ثبات، ان کی گرمی کا ہے سرچشمہ ضمیر کائنات۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ مشتری پہ تھے موجود کہ اس نظارے کی ہیبت نے تو میرے ہوش اڑا دیے، جس کے نتیجے میں سب نزدیک اور دور اور دیر و جلدی بدل گئے، یعنی یہاں کے زمان و مکان ہمارے زمان و مکان سے بالکل مختلف ہیں۔ وہاں میں نے اپنے سامنے 3 پاک باز روحیں دیکھیں۔ ان کے سینے میں جو آگ تھی یعنی آتش عشق، وہ کائنات کو پگھلا دینے والی تھی۔ گویا وہ ہستیاں اپنی زندگی میں جذبہ عشق سے بہت سرشار تھیں۔ ان کے پہلوؤں میں لالے کے سے سرخ رنگ کی سرخ چادریں تھیں اور ان کے چہرے ان کے سوز باطن کے باعث چمک رہے تھے، روشن تھے۔ وہ ہنگام اللس سے تب و تاب میں تھے، وہ اپنے نغموں کی شراب سے مست تھے یا وہ روحیں مست تھیں۔ گویا اہل عشق دنیا میں بھی آ کر اس سوز و لس میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی کے نغمے کا گا کر اپنی زندگی کو پرلطف بناتے ہیں۔ گویا ان کی روحوں نے جس سوز و جذبے کے ساتھ روز اللس وعدہ کیا تھا وہ دنیا میں آ کر بھی ان میں برقرار رہتا ہے۔ رومی مجھ سے کہنے لگے کہ تو اس قدر بے خود نہ ہو جا، ان آتش نواؤں کے دم سے تو زندہ ہو جا۔ تو نے اب تک بے پرواہ عشق نہیں دیکھا، اب دیکھ لے۔ تو نے اس شراب کا زور نہیں دیکھا، اب دیکھ لے۔ یہاں کون موجود تھے؟ غالب اور اللاج اور ایرانی خاتون قرۃ العین طاہرہ، جنہوں نے حرم کعبے کی جان میں شور برپا کر رکھا ہے۔ انہیں دیکھ کر ان کی نوائیں سن، یہ نوائیں روح کو ثبات عطا کرتی ہیں، اس لیے ان کی گرمی کائنات کے اندر ہے۔ گویا ان سے کائنات کے اسرار اور جو رموز ہیں وہ منکشف ہوتے ہیں۔